قلعے میں استعمال شدہ پتھر 2-3 اقسام کے ہیں، مگر اس کی تعمیر میں ریتیلے پتھر کا استعمال زیادہ ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قلعے کی تعمیر کیونکہ مختلف مراحل اور ادوار میں ہوئی، اس لیے اس کی تعمیر میں مختلف میٹیریل استعمال کیا گیا ہے۔ ایک سے زیادہ مراحل ہیں، ایک سے زیادہ وقت ہیں، تو کسی مرحلے میں اس میں ایک قسم کا پتھر اور اس میں جو سیمنٹنگ مٹیریل ہے وہ استعمال ہوا ہے، کہیں دوسرا ہوا ہے۔ تو مجھے تو یہاں یاد پڑتا ہے کہ وہاں پر جو لوکل پتھر اسی علاقے میں جو ملتے ہیں ان میں ریتیلا پتھر ہے، سینڈ سٹون کہتے ہیں، یا لائم سٹون ہے، تو وہ اس میں ہر جگہ وہی استعمال ہوا ہے۔ اور سیمنٹنگ فورس کی جگہ کے طور پر اس میں چونے کا استعمال بھی ہوا ہے اور جپسم کا بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ بھی اسی قلعے میں مختلف جگہوں پر وہ پایا جاتا ہے اور کافی بڑی مقدار میں وہ موجود ہے۔ تو ان کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے سارا مٹیریل یہیں سے استعمال اٹھایا، یہیں پکایا اور یہیں استعمال کیا۔ رنی کوٹ ایک پہاڑی جنگی قلعہ ہے اور اسے بناتے ہوئے قدرتی ماحول کا بھی پورا فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ یہاں کئی خندقیں بھی ہیں جو پہرے دار سپاہیوں کے لیے بنائی گئیں تاکہ دشمن اس قلعے کو فتح نہ کر سکے۔ یہ ایک قسم کی چھاونی ہے، یہ کوئی شہر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شہر آباد نہیں تھا، بلکہ یہ ایک قلعہ بندی تھی جو مختلف اوقات میں مختلف زمانوں میں اس وقت کے حکمرانوں نے ضرورت محسوس کی کہ وہ اپنے آپ کو اپنے خراب وقتوں کے لیے، امکانی طور پر جو کل خراب وقت آ سکتا ہے تو اس میں بچاؤ کے لیے انہوں نے یہ ایک گیریزن ٹائپ کی ایک چیز بنائی تھی، جس میں بادشاہ سلامت یا اس کی فیملی یا کوئی اور اس طرح کا بندوبست جو ہے وہ اس میں محفوظ ہوں۔ تو اس طرح کی ایک یہ چیز ہے، کیونکہ اس میں کسی شہر کے آثار نہیں ملتے۔ قلعے کی ساخت ایسی ہے کہ اگر کوئی حملہ آور رنی کوٹ پر حملہ کرنا چاہے تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ مشرق یا مغرب سے حملہ آور ہوگا۔ اگرچہ مشرق کے شمالی حصے سے بھی حملے کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن یہ دونوں مرکزی حصوں سے خاصا دور اور تنگ گزرگاہ رکھتا ہے۔ اگر حملہ آور یہاں سے گزرنا چاہیں تو انہیں مرکز تک پہنچنے کے لیے ایک طویل جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس قلعے کی گزرگاہیں کچھ اس طرح ہیں کہ کوئی بھی حملہ آور فوج دفاعی فوج کے عین ٹارگیٹ پر ہوگی اور حملہ آور فوج کو بیک وقت کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اول تو انہیں ایسی دفاعی فوج سے جنگ کرنی ہوگی جو بلندی پر قدرتی مورچہ بندی سے ان پر مستقل تیر اندازی کر رہی ہوگی، جس کا توڑ بے حد مشکل ہے۔ دویم یہ کہ حملہ آور لشکر کو انجان پہاڑی گھاٹیوں کے راستے پورا پہاڑ عبور کرنا ہوگا اور اس کام پر بے حد توانائی خرچ ہوگی۔ رنی کوٹ قلعے کی دیوار کی لمبائی 30 کلومیٹر ہے، جسے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دیوار کا ایک حصہ تو وہ ہے جو انسانی ہاتھوں نے بنایا ہے، جبکہ دوسرا حصہ قدرتی طور پر بنا ہوا ہے۔ دراصل قدرتی دیوار کا حصہ اونچے پہاڑوں، عمودی چٹانوں اور گہری دراڑوں پر مشتمل ہے جو ناقابل عبور ہے۔ یہ دراڑیں کارو جبل کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہیں۔ اس حصے کو پوڑی کہا جاتا ہے۔ پہاڑ کا یہ حصہ سمندر سے تقریباً 1750 فٹ اونچا ہے۔ دوسری طرف انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی دیوار بھی 30 فٹ تک اونچی ہے اور اس کی موٹائی 5 سے 6 فٹ تک ہے۔ یہ قلعہ کوئی 30 کلومیٹر کا گھیرا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی 30 کلومیٹر ایک لمبی دیوار انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ یوں ہے کہ بنانے والوں نے اس علاقے کا اچھی طرح پہلے سروے کیا ہے۔ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسی کون سی جگہیں ہو سکتی ہیں جہاں سے لوگ اسے کراس کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی وادی ہے جس کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، جہاں پہاڑ بہت اونچا ہے۔
فرض کریں کہ ایک پہاڑ ہے جو 1000 فٹ اونچا ہے اور بالکل اسٹیپ ہے، دیوار کی طرح ہے، تو وہاں 15-20 فٹ کی یا 30 فٹ کی یا 50 فٹ کی کوئی دیوار کھڑی کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آلریڈی 1000 فٹ کی اونچائی ہے جس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا.